بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے، اور یہ ہیں مریم نواز کے سہولت کاروں کے کیسز۔ اس میں جو سہولت کار ہیں وہ مفتاح اسماعیل بھی ہے، ان میں کھوکھر برادران بھی ہیں، اور ان میں منشا بم بھی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں۔ ایک تو سینئر رہنما جو شریف مافیا کے سینئر سرغنہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنا نام ECL سے نکلوانے گئے ہیں، اور ساتھ جو کھوکھر پیلیس کا پورا جو جتنی پراپرٹی تھی کھوکھروں کی، وہ سارے کے سارے کنگال ہو گئے ہیں، اور بڑا اہم فیصلہ آ گیا ہے ایڈیشنل کمشنر کا لاہور کا، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور مفتاح اسماعیل کی نہلی بھی ان کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ مفتاح اسماعیل جو کہ NA 249 میں امیدوار ہیں نون لیگ کے، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں منشا بم جن کو شریف مافیا اور قبضہ مافیا کا ڈان کہا جاتا ہے لاہور میں، جن کا اصل نام منشا کھوکھر ہے، جوہر ٹاؤن لاہور میں اور صدر ڈویژن لاہور میں ان کو خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسے مافیا ہیں جنہوں نے وکیل بھی رکھے ہوئے ہیں اور پولیس والے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو پورا ان کا ایک سسٹم ہے، اور پورا اس نے ایک گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو پر منتھ جو ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے، اور وہ ساری چیزیں معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس منشا بم کے نے ان کا اور ان کی پوری فیملی کا، ان کے 4 بیٹوں کا، اہلیہ کا، سب کا نام ECL میں ڈال دیا تھا وفاقی حکومت نے۔ اور یہ ECL میں نام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ثاقب نثار صاحب نے بھی ان کے خلاف سو موٹو لیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پیش ہوئے تھے۔ 70 کے قریب ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ 9 مقدمات میں کچھ دن پہلے فرد جرم عائد ہوا ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ صدر ڈویژن میں غیر قانونی قبضہ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں 2 دن پہلے۔ اب عامر منشا جو کہ بیٹا ہے منشا بم کا، انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی تھی جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور وہ تھی کہ میرا اور میری فیملی، پوری فیملی کا نام ECL سے نکالا جائے۔ وکیل کون ہیں ان کے؟ وہ ہیں نون لیگی جو وکیل ہیں فرہاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب، فرہاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب، وہ کیپٹن صفدر کے بھی وہی وکیل ہیں، رانا ثناءاللہ کے NF کیس میں بھی وہی وکیل ہیں، اور منشا بم اینڈ کمپنی کے بھی وہی وکیل ہیں، اور وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ معاملہ کیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جناب ہمارا نام ECL میں ڈالا گیا ہے، کوئی معقول وجہ ہی نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ 70 مقدمات ہیں، اور جن کے بارے میں جو لاہور کے 10 بدماش ہیں ٹاپ 10 اس میں جن کا شمار ہے، جن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان اتنا کچھ کہہ چکی ہے، جن کے خلاف مختلف کیسز میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور اس کے بعد فرہاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے خلاف کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو ان کا نام ECL میں کیوں ڈالا گیا؟ عدالت نے کہا بھئی آپ ڈائریکٹ کیسے آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ریٹ جورسڈکشن ہے وہ تب آپ اویل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، تو یہاں آپ ڈائریکٹ کیسے عدالت میں درخواست لے کر آ گئے؟ تو فرہاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں، حکومت تو پہلے ہمارے خلاف ہے، حکومت تو ہماری بات سننا نہیں چاہتی، حکومت تو ہمیں، کیونکہ ہمارا ایک تعلق رہا ہے پرانا شریف خاندان کے ساتھ، اور ایک سیاسی، انہوں نے تو ورلڈ سیاست کا کہا ہے کہ سیاسی جماعت سے تعلق رہا ہے، لیکن وہ سیاسی جماعت الٹیمیٹلی شریف خاندان ہے، کہ شریف خاندان سے تعلق رہا ہے، اور اس بنیاد پر وفاقی حکومت کہاں ہماری بات سنتی ہے، اور وفاقی حکومت سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم لاہور ہائی کورٹ آئے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ہماری بات سنے گی، وفاقی حکومت نہیں سنتی۔ عدالت نے کہا بھی آپ نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا کہ وفاقی حکومت آپ کی بات نہیں سنے گی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی کا نام ECL میں ڈالا جائے تو کیونکہ وہ کابینہ کی منظوری سے نام ECL میں ڈالا جاتا ہے، تو کابینہ کی منظوری سے ہی وہ نام ECL سے نکلوایا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ عدالتیں اس پر نہیں دیکھتی۔ عدالت نے اس میں مثال دی، جو لا آفیسر تھے عدالت میں جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ جیسے مریم نواز کا نام ECL سے نکلوانا تھا، تو مریم نواز کا نام ECL سے نکلوانے کے لیے جب انہوں نے ڈائریکٹ درخواست فائل کی تھی، اور یہی معاملہ نواز شریف کا نام بھی ECL سے نکلوانے کے لیے تھا، تو عدالت نے پہلے بھیج دیا تھا وفاقی حکومت کے پاس کہ جائیں آپ وفاقی حکومت کے پاس، وفاقی کابینہ کے پاس جا کر آپ اپنی درخواست جمع کروائیں۔ اگر تو وفاقی حکومت آپ کی بات وفاقی کابینہ سنتی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی درخواست خارج کر دیتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایگریوڈ ہیں اس آرڈر کے، پھر آئیں آپ عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں۔ آپ ڈائریکٹ عدالتوں میں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے تو ریلیف نہیں ملتے۔ خیر
عدالت نے لا آفیسر نے مریم نواز شریف کیونکہ ان کے اپنے تھے ان کی مثالیں دے کر عدالت کا مائنڈ بنا دیا، اور عدالت نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا کوئی گریوینس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے وداؤٹ اینی ریزن آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا تو آپ جائیں، آپ جا کر اپنی درخواست فائل کریں وفاقی کابینہ کے پاس۔ یہ وفاقی کابینہ کے اختیار میں ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کے اختیار میں ہے۔ اب جب وزیر اعظم عمران خان کے پاس منشا بم جیسے قبضہ مافیا کی درخواست جائے گی تو وزیر اعظم عمران خان اس پر کیا کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کا بس چلے تو پتہ نہیں بہت کچھ کریں، لیکن وہ الٹیمیٹلی درخواست خارج ہونی ہے۔ اس کے باوجود عدالت نے کہا بھئی آپ جائیں، آپ کا جو ریلیونٹ فورم ہے، پراپر جو فورم ہے وہ آپ کا ہے جو وفاقی کابینہ، جائیں وہاں پر درخواست دیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مفتاح اسماعیل جو کہ NA 249 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ نہ صرف امیدوار ہیں بلکہ ان کو ATM کہا جاتا ہے، وہ ATM ہیں مریم نواز کی جو ATM ہیں۔ اچھا، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم جن 3 مافیاز کا ذکر کر رہے ہیں یا 3 لوگوں کا یا 3 لوگوں کے کیسز کا جو شریف مافیا سے بلانگ کرتے ہیں، وہ تینوں ہی ATM ہیں رائیونڈ والوں کی یا جاتی عمرہ کی۔ اس میں جو بڑی ATM ہے وہ تو خیر کھوکھر برادران ہے، لیکن اس سے پہلے جو ATM ہے وہ مفتاح اسماعیل بھی ATM مشین سمجھی جاتی ہے شریف خاندان کی۔ وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں آج لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بیان حلفی مانگ لی ہیں پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم سے اور سیکرٹری ڈویژن کابینہ سے کہ بیان حلفی دیں کہ جو مشیر ہیں وہ ہر کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آئیں گے۔ اور عبدالحفیظ شیخ کے حوالے سے بھی قاسم خان صاحب نے سوالات اٹھائے تھے، لیکن یہی مفتاح اسماعیل جو منتخب نمائندے نہیں تھے لیکن یہ وزیر ہے اور کسی نے بھی سوال نہیں اٹھایا تھا۔ خیر، وہ مفتاح اسماعیل کیونکہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو ان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے جو فیصل واوڈا ہے ان کی طرف سے، اور جو حسنین چوہان ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے NA 249 میں، ان دونوں نے چیلنج کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر نے جو ان کے کاغذات نامزدگی جمع جو منظور کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، 57 ارب روپے کی کرپشن کے ان کے خلاف ریفرنس چل رہا ہے اور اس میں یہ ملزم ہیں اور ضمانت پہ ہیں، تو آپ جناب کیسے ان کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کر الیکشن لڑیں؟ جو بندہ اپنے کاغذات نامزدگی میں جھوٹ بولتا ہے اور اپنے اثاثے چھپاتا ہے، گاڑیاں چھپاتا ہے، وہ اپنے ATM مشینیں چھپاتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ حقدار ہے کہ وہ الیکشن لڑے؟ تو عدالت نے اس کیس کی سماعت بھی کل کے لیے فکس کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب مفتاح اسماعیل کی نہلی کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت کل ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ملک سیف الملوک کھوکھر جو کہ اب صدر بن چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے، اور ان کے خلاف جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کھوکھر پیلس کو جب گرایا گیا تھا، مسمار کیا گیا تھا جو 32 کنال کی حد تک ہے، تو اس پر مریم نواز بھی گئی تھیں کھوکھر برادران سے ظاہر یکجہتی کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کا ان کے پاس جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مریم کی جان یا شریف خاندان کی جان وہ تو کھوکھر برادران کے ہاتھ میں ہے، اور کھوکھر برادران کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو مریم نواز خود چل کر گئیں، پیرانا سناول اینڈ کمپنی وہ تو رہتے وہیں پہ ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ کھوکھر پیلس میں ہی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں مودی کے لوگوں کی مریم نواز کے ساتھ، یہ باتیں بھی آپ نے خیر سنی تھیں۔ اب ایک معاملہ کیا ہوا، یہ ٹوٹل 177 کنال ہے جو یہ کھوکھر پیلس اور اس کے آس پاس ہے جس پر یہ قابض تھے، اور ان کا ایک انتقال ہوا تھا، انتقال نمبر 81601 ڈیٹڈ 28/4/2014۔ 28/4/2014 کو ان کے نام ایک انتقال ہوتا ہے، اور ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے لوگ تھے، شہباز شریف، نواز شریف، کیا بات ہے، انہوں نے بڑا نوازا۔ قائمی موقع کہتے ہیں آن دی بیسز آف پوزیشن کی بنیاد پر ان کے نام پر انتقال ہوا تھا، مالک نہیں تھے، قابض تھے۔ اور قابض جب قائمی موقع تب ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی پراپرٹی ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو، شناخت نہ ہو، پتہ نہ ہو کس کا کون مالک ہے، تو جو قابض ہوتا ہے وہ جا کر کہتا ہے جی کہ میں کیونکہ قائمی موقع ہوں، میں پوزیسر ہوں، تو میں جو ہے مجھے اس کا انتقال کیا جائے۔ یہ ایک انتقال اس کا جو ہے وہ ان کے نام منظور ہو گیا 177 کنال۔ اب اس 177 کنال میں
جو ہے کچھ ایل ڈی اے کی جگہ ہے اور کچھ پرائیویٹ رسپونڈنٹس ہیں کافی سارے، اور یہ انہی پرائیویٹ رسپونڈنٹس میں سے جو ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت جاتے ہیں اور کھوکھر برادران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو وہ جو 28/2014 کو ایک انتقال ان کے نام پر ہوا 177 کنال کا، اس 177 اور یہ کھوکھر پیلس انکلوڈ ہے اس زمین میں، اور یہ ساری آس پاس وہی زمین ہے، اس پر جو ہے ایک معاملہ آیا۔ جو کلیکٹر کوارڈینیشن ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ معاملہ شروع کیا، اور کیونکہ یہ معاملہ بورڈ آف ریونیو نے اس کے اوپر ایکشن لیا، بورڈ آف ریونیو نے ایڈیشنل جو کمشنر ہے کنسولیڈیشن ان کو کہا، اور انہوں نے آفتاب احمد ان کا نام ہے جنہوں نے اب فیصلہ کیا ہے۔ خیر اس وقت جو تھے اسسٹنٹ جو ایڈیشنل تھے کمشنر، ان کو انہوں نے 100 موٹو لیا، 100 موٹو میں انہوں نے 18/2/2019 کو فیصلہ دیا اور یہ معاملہ ریمانڈ کر دیا دوبارہ کلیکٹر کے پاس، کیونکہ یہ کلیکٹر کا فیصلہ تھا 25/11/2013 کا، کلیکٹر کوارڈینیشن کا، اور جس کی بنیاد پر ان کے نام پر 28/4/2014 کو انتقال ہوا تھا۔ اب جب 18/2/2019 کو یہ فیصلہ واپس بھجوایا جاتا ہے کلیکٹر کے پاس، تو کلیکٹر نے دوبارہ ان کے حق میں، حالانکہ جو ایڈیشنل کمشنر کا آرڈر تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو گراؤنڈز اور جو اس کے اندر چیزیں پرووائڈ کی گئی تھی، ایویڈنس پرووائڈ کی گئی تھی کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن کیونکہ ان کی اپنی من موجی تھی، انہوں نے دوبارہ 30 مئی 2019 کو کلیکٹر سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، ملک سیف الملوک کھوکھر اینڈ باقیوں نے۔ اب یہ جو کیس تھا، پھر ملک سیف الملوک کھوکھر نے جب یہ اپنے نام کروا لیا، تو جو پرائیویٹ رسپونڈنٹس ہیں اس اپیل میں، جو پرائیویٹ رسپونڈنٹس تھے، انہوں نے اپیل کی اسی ایڈیشنل کمشنر کے پاس، اور ایڈیشنل کمشنر نے دوبارہ 10 فروری 2020 کو یہ کیس ریمانڈ کر دیا، اور یہ کیس دوبارہ جو ہے وہ جب ریمانڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو مورخہ 10 جو ہے ریمانڈ ہوتا ہے، اور 10/12/2020 کو کھوکھر برادران کا وہ جو انتقال تھا وہ خارج کر دیا جاتا ہے کلیکٹر کی طرف سے۔ اس پر پھر کھوکھر برادران اپیل کرتے ہیں، اور یہ 3 اپیلیں تھیں ملک سیف الملوک کھوکھر بنام مسمات، ارشاد، ہمایوں وغیرہ، یہ پرائیویٹ رسپونڈنٹس بھی تھے اور ایل ڈی اے وغیرہ بھی تھا۔ اس میں 26 مارچ 2021 کو فیصلہ آیا ہے، اور وہ جو انتقال تھا جس میں 177 کنال کے یہ مالک بنے تھے، ان کے نام انتقال ہوا تھا آن دی بیسس آف پوزیشن، عدالت نے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کھوکھر برادران کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، وہ کنگال ہو گئے، سارے کی ساری جو پراپرٹی تھی وہ ان کا جو انتقال ہے وہ خارج ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قابض بھی ہیں اور اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں، جس پر جو ایگریوڈ پارٹی ہیں یا جو گورنمنٹ پارٹی ہیں وہ پھر اس پر کارروائی کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں CCPO لاہور سے کہ جو ایگریوڈ لوگ ہیں، کیونکہ وہ انڈیویجول ہیں، وہ خود مقابلہ نہیں کر سکتے کھوکھر برادران کا، تو CCPO لاہور اور جو ہماری اینٹی کرپشن ہے وہ ان معاملات کو خود دیکھے، اور ان لوگوں کو جن کا حق ہے بہت انہوں نے استعمال کر لیا، بہت انجوائے کر لیا، اب ان کا جو حق ہے ان کو واپس دلوایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔